بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد والترمذي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کو قاضی بنا دیا گیا لوگوں کے درمیان، قاضی کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، تو جس کو لوگوں کے درمیان قاضی، جج، چیف جسٹس، فیصل بنا دیا گیا تو گویا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، آپ کو کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے اور آپ لوگوں کی نظر میں کسی بڑے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جشن منانے کی بات نہیں ہے کہ میں یہاں پر بڑا بن گیا تو میرے لیے اب کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، بلکہ آپ کے لیے اب زیادہ امکان ناکامیوں کا ہے، اور دنیا میں تو ناکامی کا ہے ہی، آخرت کے بھی یعنی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر کسی کے درمیان صحیح فیصلہ نہیں کیا تو اس پر آپ کی پکڑ ہے، اور اگر صحیح فیصلہ کر دیا تو جو مخالف پارٹی ہے ممکن ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو دونوں صورتوں میں اسی طرح قاضی کے معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے وکیلوں کو، اپنے ججوں کو عدالتوں میں گواہ خریدے اور بیچے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جج بھی خرید دیے جاتے ہیں۔ جو بات نہیں مانتا اسے حقیقت میں ذبح بغیر سکین کا مزاق بن جاتا ہے، اگرچہ یہاں حقیقت میں قتل ہونا مراد نہیں بلکہ انسان کے ایمان کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات سچ میں بھی کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے جب وہ اس کے ناحق فیصلہ کرے۔ تو بہرحال بڑا اعتدال سے اور بڑا خیال سے قاضی کا منصب قبول کرنا چاہیے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے من شرطیہ ہے، جعل فعل ہوا ضمیر نائب فاعل، قاضیا مفعول بھی، بین الناس مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی، فعل اپنے نائب فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر شرط، فاجزیہ قد ذبح، فعل بفاعل نائب فاعل با حرف جار غیر سکین مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر فعل سے متعلق ہو جائیں گے، فعل اپنے نائب فاعل اور جار مجرور سے مل کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، او کما قال، رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے قسم کھائی غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی، تو اس نے شرک کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ سبق دینا مقصود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی کسی کی بھی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم بھی ہر وقت نہیں اٹھانی چاہیے، کسی خاص معاملے میں، کسی خاص موقع پر جب آپ سے مطالبہ کیا جائے تو وہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کو گواہ بنا کر، کسی کو بڑا بنا کر، تو اللہ کی ذات ہی
ہر چیز پر شاہد ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر چیز پر گواہ بن سکتا ہو، اور کسی کی اتنی عظمت کی جائے، اتنی کسی کی تعریف کی جائے جتنی کہ اللہ کی جا سکتی ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اور اس کو آپ شرک خفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال رواه البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرے، توقیر کرے، اس کی ضیافت کرے، اور اسی طرح جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، یعنی ایسی بات کرنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا دل دکھے، مناسب نہیں ہے۔ تینوں جملوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، بصورت دیگر پھر آخرت خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آگے حدیث مبارکہ آسان سے یہ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ او کما قال رواہ مسلم۔ فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ عشاء اور صبح کی نماز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے، جیسا کہ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز یہ منافق آدمی کے لیے بھاری ہوتی ہے، اس کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان دو نمازوں کا، فجر کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور رات کا یہ ہے کہ انسان تھکاوٹ میں ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں سو جاؤں، تو دونوں نمازیں اس لیے بظاہر مشکل لگتی ہیں لیکن مومن کے لیے مشکل نہیں ہے، نیک اعمال کرنے والے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔